الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے. اس کے بعد لا تعداد گن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا. پھر اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. اگر تم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو
یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اچھا انجام ہے اس کا۔ کافی جوبوں سے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے، قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کا طرز عمل، یعنی صحابہ اکرام قرآن سنتے یا حدیث سنتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ اسی وقت قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب قرآن مجید سنا جائے یا سنایا جائے اور اسی وقت اس پر عمل کرنا چاہیے، قرآن مجید پر بھی اور حدیث مصطفیٰ پر بھی۔ جیسے قرآن مجید کو پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی واجب ہے، ہم پر ضروری ہے۔ یعنی دونوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے، یعنی حدیث کی قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، یہ ہمیں حدیث مصطفیٰ سے پتہ چلے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب قرآن و حدیث سنتے ہیں تو وہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی کسی بات پر جھگڑا ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا انجام ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل واضح کر دیں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، پیدائش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بی بی ہے، اس کا نام ہے صبیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا تو ایک صحابی ہیں سنابل رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا تو نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے والذین یتوفون منکم، یعنی جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ سنابل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تو نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور تمہارا خاوند فوت ہوا ہے، تو نکاح کا کہہ رہی ہے میں نے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے یعنی صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابیہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہیں۔ ان صبیۃ الاسلمیۃ رضی اللہ عنہا انہا کانت تحت سعد بن خولۃ فتوفی عنہا وہی حامل، آ کے کہندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد فوت ہو گیا، میرا خامد فوت ہو گیا تے میں ادوں حمل وچ سا، یعنی بچے دی پیدائش ہون والی سی تے بچہ پیدا ہو چکی ہے، کیا میں نکاح کر سکنی ہے کہ نہیں؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نکاح کر سکنی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن نہیں ہجے ہوئے۔ سمجھو حدیث نو سمجھو کہ کسے بی بی دا اگر خامد فوت ہو جاوے، اگر او حاملہ ہے تو او دی عدت جیڑی نا وضع حمل ہے،
4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے 10 دن اس بی بی دی عدت ہے جدا خامد فوت ہویا ہے تو حاملہ نہیں ہے، او دی عدت 4 مہینے اور 10 دن قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اور ایدی عدت جدا خامد فوت ہو گیا سبیہ بن اسلمیہ رضی اللہ عنہ، انہاں دا خامد جدوں فوت ہویا تے حاملہ سن، کچھ دن بعد بچہ پیدا ہو جاندا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نکاح کر سکنی ہے۔ صحابہ نے کوئی گل نہیں کیتی، جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گیا، قرآن مجید دی آیت آ گئی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل واضح کر دیں، یعنی پیدائش بچے دی پیدائش ہو جائے۔ سانوں بھی چاہیے اگر قرآن و حدیث سنیا جائے سنایا جائے او دے تے عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں 50 سال پہلے اے کام کردا رہا مینوں کسی نے نہیں دسیا۔ بھئی اعتراف کرو کہ مینوں پتہ نہیں چلیا، میں ہی گناہ گار ہاں، تے اللہ رب العزت پچھلے گناہ جنہیں نے وہ معاف کر دیندے نے۔ اسی طرح ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبَ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ۔ صحیح مسلم دی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور پیے تو دائیں ہاتھ سے کھائے پیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور پیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان جڑا وہ کھبے ہاتھ نال کھاندا پیندا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہندے نے جدوں دی حدیث سنی ہے میں کمزور بھی ہو گیا، بڈھا بھی ہو گیا، میں سجے ہاتھ نال ہی کھادا ہے، کھبے ہاتھ نال نہیں میں کھادا۔ انہیں صحابہ قرآن سن دے حدیث سن دے تے اسے ویلے او دے تے عمل کر دے۔ سانوں بھی چاہیے کہ اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنیا جائے سنایا جائے او دے تے عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس طرح دا عمل آپ وسلم کر دے نا تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح ہی عمل کرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے کول جاندے اوتھے بیٹھ دے اور واپس آ جاندے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کام کیتا ہے، یعنی اس درخت دے لاگے گئے نے اونٹ اپنا اس طرح پھیر کے درخت تلے سایہ حاصل کیتا ہے تے واپس آ گئے نے۔ صحابہ نے پوچھا کام کیوں کیتا ہے؟ کہندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح کردیاں ویکھیا سی تے میں وی او کام کیتا ہے، یعنی حکم نے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا، یعنی انہاں ویکھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیتا تے انہاں وی او کام کر دیتا ہے۔ تے سانوں بھی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان جدوں سنیا جائے سنایا جائے او تے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کہندا فخلف من بعدہم اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تواڈے تو بعد نخلف لوگ پیدا ہو جان گے جیڑے نمازاں نو ضائع کر دین گے، شیطان دی پیروی کرن گے تے اللہ رب العزت کہندے نے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ فسوف یلقون غیا، وادی غیا انہاں واسطے، یعنی جے نمازاں نو ضائع کر دینے شیطان دی پیروی کر دینے تے اللہ دا قرآن کہندا انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔
آئیے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا جے اس طرح نماز پڑھنی ہے، پھر تہاڈی نماز قبول ہوئے گی۔ ساڈا مضمون پچھلے جمعے درود شریف تک گیا سی، میں تھوڑا جا پیچھے پھر جڑا نا ریویژن کر دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشہد تے بیٹھتے، آخری تشہد دے اوتے بیٹھ دے، یعنی تورک بھی کیا جاتا ہے تے تورک بھی کیا جاتا ہے، انہوں آخری تشہد جڑا او دا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھبا پیر سجی لد تھلیوں دی کڈ کے تے تھلے بیٹھ دے اور سجا پیر کھڑا رکھ دے اور اپنی رانا دے اتے اے ہاتھ رکھ دے اور سینہ سیدھا رکھ دے آخری تشہد دے وچ۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے آپ وسلم انگلی دے نال اشارہ کر دے، اشارہ کنج کرنا ہے، اگر اتحیات بیٹھے ہو تے انج انج نو حرکت دینی ہے، اشارہ کیے حرکت دینی ہے تے یحرکھا یعنی اس طرح حرکت دیندے رہنا ہے۔ تے اشارے دا کی مطلب ہے، یعنی اتحیات جدو شروع کرنی ہے تے اس طرح انگل کھڑی کر لینی ہے، شروع تو لے کے اخیر تک کھڑی رہنی چاہیے، گناہ کوئی نہیں کہ تھلے کر لیندا بندہ، یعنی اشارہ بھی ٹھیک ہے، یحرکھا حرکت بھی ٹھیک ہے، اور اپنی نظر جیڑی ہے او تمام نماز دے وچ سجدے تو لے کے پیراں تک، اور جدوں تشہد وچ بیٹھنا ہے تے اے انگلی دے اتے اپنی ونظر الیہا، نظر اپنی اس انگلی اتے ہونی چاہیے، شہادت دی انگلی دے اتے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد تے بیٹھ دے انگلی نو حرکت دین دے یا اشارہ کر دے تے نظر اپنی اس انگلی دے اتے رکھ دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میری کل عبادت، میری نماز، سارا کچھ اللہ تعالیٰ دے واسطے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلامتی ہوئے، رحمت ہوئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہوئے تمام نیک بندیاں دے اتے۔ بندہ نماز دے وچ دعا کردا ہے، پھر کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول نے۔ تے پھر اس تو بعد صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر سانو سلام دا پتہ چل گیا ہے، درود کس طرح پڑھنا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت نازل فرما، جس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام تے رحمت نازل کیتی ہے، اسی طرح اللہم بارک علی محمد، یا اللہ برکت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام تے برکت نازل کیتی ہے۔ تے اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا پڑھ دے، اللہم
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 رحمتاں اودے تے نازل ہوندیاں نے۔ ایک دوسری روایت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی نے کہندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے، اللہ رب العزت او دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، او دے درجات نو بلند کر دیندے نے درود پڑھن دے نال۔ تے حضرت ابی کہندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیتا اے اللہ دے پیغمبر میں دعا کراں تے درود کنا کہ پڑھاں، میں دعا کراں تے درود شریف کنا کہ پڑھاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگے میں 3 حصے کرنا وا، ایک حصہ درود پڑھ لیا کراں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہور زیادہ کر لے، تو کہتے نے 2 حصے پڑھ لواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہور زیادہ کر لے، تو کہتے نے پھر اللہ دے پیغمبر میں سارا ہی درود پڑھدا رہواں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت یہ فکراں بھی دور کر دیں گے، تیرے گناہاں نو بغیر کہن تو ہی معاف کر دیں گے۔ یعنی نماز دے اندر بندہ شروع تو لے کے اخیر تک ساری نماز دعا ہے، ساری نماز کے اندر اللہ رب العزت سے سرگوشی کرتا ہے بندہ۔ اور ہمیں چاہیے کہ ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، اس کا ہمیں پتہ چلے کہ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے، نماز کے اندر کیا مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ پتہ ہے ہمیں کہ جب سلام پھیری ہے مولوی صاحب دعا کرا دیو، مولوی صاحب تو دعا کرا دیں گے، اگر کوئی کہے تو دعا منگی جا سکتی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز تو بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے ضرورت مند نے کہہ دیتا ہے تو دعا منگنی چاہیے، مانگ لینی چاہیے۔ حالانکہ ساری نماز دعا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ دی جدو دعا دی قبولیت ہے کہ بھی ہے کہ جدو بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کو پہلے وہ حمد و ثنا بیان کرے، تو ساری نماز ہی حمد و ثنا ہے۔ درود شریف ہی پڑھ لیا تے اللہ تعالیٰ کو منگو، ہن نماز دے وچ منگو، عربی چ منگو۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا درود شریف تو بعد نا اسی زیادہ تر پڑھنے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا اچھی ہے، پڑھنی چاہیے، پر ادنا نماز مکمل نہیں ہوندی۔ حدیث نہیں آتا کہ اے دعا پڑھنی چاہیے، جدا ذکر ہے حدیث دے وچ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد دے وچ اے دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ لفظ جڑا او حدیثاں دے وچ رد و بدل ہے، حدیث صحیح ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزاں تو پناہ منگیا کرتے ہر نماز دے وچ۔ سانو چاہیے اے دعا یاد کرنی چاہیے، ربی جنی دیر تک نہیں پتا بندے نو انہوں گناہ نہیں ہے، تے جدوں بندے نو پتا چل جاوے انہوں چاہیے انہوں یاد کرے اے اللہ میں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی 4 چیزاں کلوں اللہ دے پیغمبر ہر نماز چ پناہ منگتے سن۔ سانوں بھی چاہیے کہ درود شریف تو بعد
اے دعا منگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی دعا سکھلائیے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ اے نماز دے وچ بندہ دعا کردا پیا اللہ تعالیٰ کولوں اے اللہ میں اپنی جان تے بڑا ظلم کیتا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، بس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ دے پیغمبر اے نماز دے وچ دعا کردے درود شریف تو بعد، درود شریف تو بعد اے دعا پڑھنی چاہیے ربی جعلنی، ٹھیک ہے، بہرحال اے سنت جہی ہے نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے صحابہ تو صحابہ تے، اور ربی جعلنی نہیں جے اے دعا جی میں بیان کیتی میں پھر دہرا دینا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس تو بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تو بعد جیڑی بندہ دعا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، پڑھے بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربی حب لی من الصالحین۔ منگو اللہ تعالیٰ کولوں اے جے دعا دی قبولیت دا ٹائم، نماز دے وچ بندہ اللہ رب العزت نہ سرگوشی کردا ہے، منگو اے نماز جیڑی ہے نا اے اللہ تعالیٰ دے نال ربط دا ذریعہ ہے، ایدے وچ منگو بعد چ بھی منگو ٹھیک ہے، پر جدوں موقع ہے جدے اگے کھڑے جدوں کول منگو کہ خود کہہ رہے ہیں منگو، یعنی دعا میں پہلے ہی دسے دعا دی قبولیت دا جڑا نا جس طرح دعا منگنی چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا چاہیے، درود پڑھ کے پھر اپنی حاجات جڑی نا پیش کرو اللہ تعالیٰ دے اگے، اللہ تعالیٰ قبول کرنگے۔ تے نماز دے وچ ساریاں چیزاں ایٹومیٹکلی کٹھیاں نے، اس کر کے سانو چاہیے کہ ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے اور نماز نو دھیان دے نال جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یمینہ و شمالہ، اللہ دے پاک پیغمبر جدوں دعاواں پڑھ لیندے تے سجی سائڈ تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندے، پھر کھبی سائڈ تے کہندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہندے نے بخاری دی روایت ہے یسلم علی یمینہ و شمالہ فی کل صلاۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجے پاسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندے، پھر کھبی سائڈ تے کہندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے سلام پھر گئی ہے، مقتدی بھی آزاد ہے اور جماعت کران والا بھی آزاد ہے، انہاں دا ربط انہاں دا تعلق ختم ہو گیا، وہ ہن اللہ اکبر کہے گا، استغفر اللہ کہے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی دی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز او دی قبول ہوئے گی جیڑا میرے طریقے تے پڑھے گا۔ میں الحمدللہ تقریباً 10 جمعے تو یہ مضمون چلدا پیا، ساری نماز جیڑی ہے نا میں وہ ترجمہ بھی تے نال
تھوڑی بہت جنی کہ مینوں استطاعت ہے سی میں بیان کیتا ہے، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور تانوں اور مینوں اتے جس طرح دی میں نماز محمدی بیان کیتی ہے اس طرح پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی روایت ضعیف بیان نہیں کیتی، ساریاں صحیح حدیثاں بیان کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ظاہری بھی کرنا چاہیے اور باطنی بھی، چھپ کر بھی کرنا چاہیے اور ظاہری بھی خرچ کرنا چاہیے۔ عرب ممالک میں نا ایک بندہ، وہ اپنے باپ کو نا خرچی دیا کرتے تھے، 1000 2000 3000 4000، اور ان کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ ان کے بیٹے نے وہی خرچی جو دیا کرتا تھا اس کو جمع کیا، کبھی کہیں پر کھواں لگا دیا، کبھی کہیں پر کھواں لگا دیا۔ اس کا بیٹا بھی نا تقریباً کوئی 15 16 17 سال کا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرا باپ کبھی ادھر کھواں لگواتا، کبھی ادھر، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے ادھر بھی ضرورت تھی، اس نے نا ادھر کھواں لگوا دیا۔ وہ آ کے پوچھتا ہے یہ کس نے لگایا؟ وہ کہنے لگا فلانے کے بیٹے نے لگوایا یہ۔ وہ بڑا حیران ہوا، جا کے اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے یار یہ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ آپ کس لیے کرتے ہیں؟ آپ دادا ابو کے لیے کرتے ہیں، اپنے باپ کے لیے تو میں، یعنی کہ میں اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو تیار کیا جائے کہ ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ بنے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے ساتھی نے انویٹر کے پیسے الحمدللہ دے دیے تھے، اور پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں 1,20,000 کا جنگلہ بنتا ہے، مضبوط جنگلہ جو ہے، ایک پلیٹ کا جو ہے نا وہ تقریباً 7,500 روپیہ بنتا ہے۔ ایک پلیٹ کا جنگلہ جو نا ایسے خریدے نا بازار سے، وہ 7,000 کے 2 پلیٹوں کا مل جاتا ہے، کیونکہ ہماری چھتیں جو ہیں وہ سنگل سٹوری ہے، تو ہمارے ساتھ جو نا ڈبل سٹوری، اس لیے ہمیں اونچا چاہیے۔ وہ 1,20,000 روپیے کا، اور ایک جنگلے کے ساتھ پلیٹ کا جو ہے نا وہ کیا جائے تو 7,500 روپیہ بنتا ہے۔ تمام ساتھی جو ہیں اس پہ غور و خوض بھی کریں، اور اپنے لیے صدقہ، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جب تک یہ چیز لگی رہے گی ان کو صدقہ جاریہ، ان کو نیکی جو ہے ان کے۔ موسیٰ علیہ السلام نا ایک قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں، اور قبر کے اندر سے نا آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے یا اللہ یہ کیا؟ کہتے آگے سے ہو کر آئے۔ وہ واپس آئے ہیں تو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، تو کہتے ہیں اللہ یہ کیا؟ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ اس کے بچے نے آج بسم اللہ پڑھی ہے، آج اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، یعنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہم لوگ کا۔ صحابہ آتے تھے اللہ کے پیغمبر ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ہمارا حق ہے؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں صدقہ؟ کرو، میں کنواں نکلوانا چاہتا ہوں نکلواؤ، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں کرو۔
یعنی اپنے والدین کے لیے، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں سے خرچ کروائیں کہ ان کو پتہ چلے اور وہ بھی کل کو آپ کے لیے خرچ کرنے والے بنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔